شکنتلا کی سرگزشت۔ شکنتلا اپنے بھائی کی واپسی اور گاؤں کے نئے حالات سے بے خبر کئی کوس دور گوالیار کے ایک کسان کے ہاں اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ جے کرشن کے حملے کی رات اپنے محل سے فرار ہو کر اس نے تیر کر دریا عبور کیا، لیکن اس کے بعد اسے معلوم نہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ رات بھر دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ صبح وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر قبل پاس کی کسی بستی سے ایک عمر رسیدہ آدمی اور اس کی بیوی وہاں آ نکلے اور شکنتلا سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر دوسرے کنارے سے کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ یہ عمر رسیدہ آدمی، جس کا نام کیدار ناتھ تھا، گوالیار کا باشندہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سالے کی لڑکی کی شادی میں یہاں آیا تھا، اور اب یہ دونوں گوالیار واپس جا رہے تھے۔ کیدار ناتھ کی بیوی نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو، جس کے چہرے سے حزن و ملال کے باوجود امارت ٹپک رہی تھی، تنہا دیکھا تو اپنے خاوند سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کی ہے، دیکھو کتنی پیاری ہے۔ کیدار ناتھ نے جواب دیا، جاؤ اس کا حال پوچھو۔ کیدار ناتھ کی بیوی اٹھ کر شکنتلا کے پاس جا بیٹھی اور کہا، بیٹی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، شکنتلا نے جواب دیا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ شکنتلا نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، میرا کوئی گھر نہیں۔ کیدار ناتھ کی بیوی نے اپنی چھوٹی سی گٹھڑی کھولی اور ایک چادر نکال کر شکنتلا کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ کیدار ناتھ بھی اٹھ کر قریب آ گیا اور بولا، بیٹی تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ مجھے معلوم نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شکنتلا اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک طرف چل پڑی۔ ٹھہرو بیٹی، شاید ہم تمہارے کسی کام آ سکیں۔ یہ کہتے ہوئے کیدار ناتھ کی بیوی نے آگے بڑھ کر شکنتلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شکنتلا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیجیے، آپ میری مدد نہیں کر سکتی، بھیڑیوں کی ایک فوج میرا پیچھا کر رہی ہے۔ کیدار ناتھ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بیٹی ایک راجپوت کا دھرم اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک کنیا کو مصیبت میں دیکھ کر منہ پھیر لے، ہم پر اعتبار کرو۔ شکنتلا نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں؟ نہیں، ہم گوالیار کے رہنے والے ہیں، ہم اپنے ایک رشتہ دار کی لڑکی کی شادی پر آئے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں۔ اگر تمہیں اس علاقے میں کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں پہنچا دیتے ہیں، ان کا گاؤں یہاں سے صرف ایک کوس پر ہے۔ نہیں، میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ دریا کے دوسرے کنارے سے ایک کشتی آ رہی تھی اور اس پر چند مردوں اور عورتوں کے علاوہ 3 گھوڑے بھی لدے ہوئے تھے۔ کشتی کے قریب آتے ہی شکنتلا کو 3 مسلح آدمی دکھائی دیے اور اس کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ وہ چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑی کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کی طرف دیکھتی رہی، پھر ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، یہ زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، شاید وہ مسلح آدمی میری تلاش میں آ رہے ہیں۔ کیدار ناتھ نے کہا، اب تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بھگوان تمہاری مدد کرے گا۔ شکنتلا کچھ کہے بغیر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور کیدار ناتھ کی بیوی نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے چادر کھینچ کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ کشتی کنارے پر لگی اور مسلح آدمی نیچے اتر کر اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر کیدار ناتھ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ جی میں ایک غریب کسان ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جی یہ میری بیٹی اور بیوی ہیں، ہم یہاں پاس ہی ایک گاؤں سے آئے ہیں، میں اپنی بیٹی کو اس کے سسرال سے اپنے گاؤں لے جا رہا ہوں۔ تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ جی میرا گاؤں دریا کے پار کوئی 10 کوس کے فاصلے پر ہوگا۔ تم کب سے یہاں ہو؟ جی ہم کافی دیر سے کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ تم نے اپنے راستے میں ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو تو نہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ مسلح آدمی ابھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن اسے تھوڑی دور عورتوں اور مردوں کی ایک ٹولی کشتی کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی
اور وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ان کے قریب جا پہنچا۔ وہ ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کے باقی دو ساتھیوں نے بلند آواز میں کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، ہم نے بہت آگے نکل کر دریا عبور کیا ہے۔ اس نے دریا پار کرتے ہی پڑوس کی کسی بستی میں چھپنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب ہمیں اوپر کی طرف جانا چاہیے، ممکن ہے کہ پیارے لال اور اس کے ساتھی اسے تلاش بھی کر چکے ہوں۔ مسلح سوار دریا کے اوپر کی طرف چل پڑے اور شکنتلا کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ کشتی پر سوار ہو گئی۔ دریا عبور کرنے کے بعد شکنتلا ایک بار پھر بے بسی اور پریشانی کی حالت میں کھڑی کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیدار ناتھ نے کہا، چلو بیٹی، ہمارے ساتھ چلو۔ شکنتلا نے کہا، میں محسوس کرتی ہوں کہ بھگوان نے آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے، ہم تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھیں گے۔ چلو۔ شکنتلا ان کے ساتھ چل پڑی۔ چند دن بعد شکنتلا کیدار ناتھ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ کیدار ناتھ گوالیار کی راجدھانی کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ وہ ایک معمولی حیثیت کا کسان تھا، لیکن اس کی شرافت اور تدبر کے باعث گاؤں کے لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ گاؤں کا ٹھاکر ایک بااثر آدمی تھا۔ آس پاس کی کئی بستیاں اس کی ملکیت تھیں۔ گوالیار کے راجا کا وزیر اس کا رشتہ دار تھا اور علاقے کا ہر آدمی اس کے اشارے کو اپنے لیے حکم سمجھتا تھا۔ پڑوس کے سردار اس کے سامنے نوکروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے، لیکن کیدار ناتھ کا وہ بھی احترام کرتا تھا۔ شکنتلا کے آنے سے کیدار ناتھ اور اس کی بیوی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پڑوسیوں سے کہا کرتے تھے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بھگوان نے ہمیں بڑھاپے میں ایسی لڑکی دی ہے جو چاند سے زیادہ سندر اور گنگا کے پانی سے زیادہ پوتر ہے۔ ہم بے اولاد تھے اور شکنتلا کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ بھگوان نے ہم پر دیا کی اور گنگا کے کنارے ہمیں ایک دوسرے سے ملا دیا۔ چند دن میں شکنتلا کی خوبیوں کی شہرت ٹھاکر کے محل تک پہنچی تھی۔ ٹھاکر کی بیوی نے کیدار ناتھ کی بیوی کو پیغام بھیج کر اسے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیدار ناتھ کی بیوی شکنتلا کو بہترین لباس پہنا کر اس کے گھر لے گئی۔ اس ملاقات کے بعد ٹھاکر کی لڑکی بھاگونتی شکنتلا کی بے تکلف سہیلی بن گئی۔ شکنتلا کو یقین تھا کہ جے کرشن اسے تلاش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گا، اور اگر اس نے یہ بات لوگوں پر ظاہر کر دی کہ وہ موہن چند کی بیٹی ہے تو ممکن ہے کہ کسی دن جے کرشن کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ چنانچہ کیدار ناتھ اور اس کی بیوی کے سوا جب دوسرے لوگ اس کے ماضی کا تذکرہ چھیڑتے تو وہ انہیں صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کرتی تھی کہ دنیا میں میرا ایک بھائی کے سوا کوئی نہ تھا اور وہ بھی مسلمانوں کی قید میں ہے۔ 2 ماہ بعد کیدار ناتھ شکنتلا کے گاؤں کے حالات پتہ کرنے کے لیے گیا۔ اس نے واپس آ کر رنبیر کے گرفتار اور فرار ہونے کے واقعات بتائے اور شکنتلا کو ہدایت کی کہ تمہیں آئندہ بھی کسی پر اپنا بھید ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ جے کرشن کنوج کے نئے راجا کے دربار میں غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل کر چکا ہے، اور کنوج کا نیا راجا اور گوالیار کا مہاراجا ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر جے کرشن کو معلوم ہو جائے کہ تم یہاں ہو تو یہ گاؤں بھی تمہارے لیے محفوظ نہیں ہوگا۔ اس نے تمہارا سراغ لگانے والے شخص کے لیے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہے اور علاقے کے تمام سردار اس کے طرفدار بن چکے ہیں۔ تمہارا بھائی دوبارہ اس علاقے میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد اپنے بھائی کے متعلق شکنتلا کی تشویش بڑھتی گئی۔ پھر ایک دن جب اس نے یہ خبر سنی کہ سلطان کی افواج کنوج اور باری کے نئے راجا کو شکست دینے کے بعد کالنجر کا رخ کر رہی ہیں، تو اس نے کیدار ناتھ سے کہا، چچا آپ ایک بار پھر میرے گاؤں ہو آئیں۔ کیا عجب میرا بھائی وہاں پہنچ چکا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ راجا کی حمایت سے محروم ہونے کے بعد جے کرشن ہمارے گاؤں پر قابض نہیں رہ سکتا۔ میرا بھائی چین سے بیٹھنے والا نہیں، اس نے موقع ملتے ہی گاؤں پر حملہ کیا ہوگا۔ میرے بھائی نے دھرم کے لیے جو قربانیاں کی ہیں، علاقے کے لوگ اس سے واقف ہیں، انہوں نے یقیناً اس کا ساتھ دیا ہوگا۔ کیدار ناتھ نے کہا،
میں خود بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جے کرشن کی کماش کے لوگ کنوج کے نئے راجا کے ساتھ ہی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں گے۔ کیدار ناتھ اگلے ہی دن اپنے گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ چند دن بعد کنوج کی حدود میں پاؤں رکھتے ہی اس نے رنبیر کے گاؤں کے تازہ حالات سنے تو اسے بے حد تعجب ہوا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ شکنتلا کا بھائی مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے اور ان کی اعانت کے لیے علاقے سے ایک فوج جمع کر کے کالنجر روانہ ہو چکا ہے، لیکن راستے کی ہر بستی کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اب اس کے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ شکنتلا کو ان واقعات سے کس طرح آگاہ کرے۔ وہ بار بار اپنے آپ سے پوچھتا، کیا میں واپس جا کر شکنتلا کو یہ بتا سکوں گا کہ تمہارا بھائی اپنے دھرم اور وطن کا دشمن بن چکا ہے؟ رنبیر کے گاؤں پہنچ کر کیدار ناتھ نے کالنجر کے راجا کی شکست کی خبر سنی تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ رنبیر کے خلاف اس کے دل میں پہلے ہی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اب اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ رنبیر کی بہن کا ذکر کیے بغیر دریا عبور کر کے اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ہاں چلا گیا۔ وہاں چند دن وہ ایک ذہنی کرب میں مبتلا رہا۔ کبھی اسے یہ خیال آتا کہ وہ رنبیر کی آمد کا انتظار کیے بغیر لوٹ جائے، اور کبھی اس کے ضمیر کی آواز اس ارادے کی مخالفت کرتی۔ 4 دن بعد اسے رنبیر کے گھر واپس آنے کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سلطان محمود نے رنبیر کو کالنجر کی جنگ میں مدد دینے کے صلے میں علاقے کے تمام سرداروں کا سربراہ بنا دیا ہے تو اس کے دل میں نفرت کی آگ جو کسی حد تک دب چکی تھی پھر بھڑک اٹھی۔ اب اس کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ میں دوبارہ رنبیر کے گاؤں نہیں جاؤں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ وہ ہمارے دھرم کے دشمنوں کے ساتھ ناطہ جوڑنے کے بعد شکنتلا جیسی دیوی کا بھائی کہلانے کا حقدار نہیں۔ شکنتلا کو اب یہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا بھائی مر چکا ہے۔ کیدار ناتھ کی بیوی اپنے مکان کے صحن میں بیٹھی تھی۔ باہر گاؤں کے بچوں کا شور سنائی دیا، چچا آ گیا، چچا آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیدار ناتھ صحن میں داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا، شکنتلا کہاں ہے؟ بیوی نے جواب دیا، وہ ٹھاکر کی لڑکی کے پاس گئی ہے۔ آپ نے بہت دن لگا دیے، اس کے بھائی کا پتہ چلا؟ کیدار ناتھ نے جواب دینے کی بجائے سرکنڈے کا موڑا گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بیوی نے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ لیے تھے اور اپنا سوال دہرانا مناسب نہ سمجھا اور چرخہ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، میں ابھی کھانا تیار کرتی ہوں۔ نہیں، میں نے راستے میں ایک گاؤں سے کھانا کھا لیا تھا۔ صرف ٹھنڈا پانی لے آؤ۔ دودھ لاؤں؟ نہیں، صرف پانی۔ کیدار ناتھ کی بیوی پانی کا ایک کٹورا لے آئی اور اس کے قریب دوسرے موڑے پر بیٹھ گئی۔ کیدار ناتھ نے پانی پینے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے شکنتلا سے سچی بات کہہ دی تو اس سے بے حد صدمہ ہوگا۔ کیا ہوا؟ بیوی نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ کیدار ناتھ نے جواب دیا، اس کے بھائی نے اپنے گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ کنوج پر مسلمانوں کا حملہ اس کی غداری کا نتیجہ تھا۔ کالنجر کی جنگ میں بھی اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی کوششوں سے آس پاس کے تمام سردار مسلمانوں کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کالنجر کی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ شکنتلا کا بھائی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو اسے انسان کی بجائے دیوتا سمجھتی ہے۔ بھگوان کے لیے یہ باتیں شکنتلا سے نہ کیے گا، وہ مر جائے گی۔ لوگوں کے طعنے اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، لیکن اسے دھوکے میں رکھنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ بیوی نے جواب دیا، اگر وہ ملیچ ہو چکا ہے تو شکنتلا کے ساتھ اس کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ جیتے جی اس کے پاس جانا تو درکنار، وہ مر کر بھی یہ گوارا نہ کرے گی کہ ایسا بھائی اس کی لاش کو ہاتھ لگائے۔ بھگوان کے لیے آپ شکنتلا کو کچھ نہ بتائیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ رنبیر ابھی گاؤں نہیں آیا۔ اس کے لیے یہ سوچنا زیادہ آسان ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر یہ بات چھپی رہی تو ہم شکنتلا کو کسی اچھی جگہ بیاہ سکیں گے۔ ٹھاکر کی بیوی کچھ عرصہ سے شکنتلا پر بہت مہربان ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اسے اپنے لڑکے کے لیے پسند کر لیں، لیکن اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ رنبیر جیسے بھائی کی بہن ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔
کیدار ناتھ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شکنتلا سین میں داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیدار ناتھ نے اٹھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مغموم لہجے میں کہا، بیٹی، مجھے افسوس ہے کہ تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں لے کر آیا۔ تمہارے بھائی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شکنتلا نے گھٹی ہوئی آواز میں سوال کیا، کیا آپ ہمارے گاؤں گئے تھے؟ ہاں، لیکن تمہارے بھائی کے متعلق مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کیا ہمارے محل پر ابھی تک جے کرشن کا قبضہ ہے؟ ایک ثانیہ کے لیے کیدار ناتھ کی ہمت جواب دے گئی، لیکن بیوی کا اشارہ پا کر اس نے مرجھائی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ کیدار ناتھ نے قدرے توقف کے بعد کہا، بیٹی، پہلی بار جب میں وہاں گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ رات کے وقت تمہارے بھائی کو جے کرشن کے سپاہیوں سے چھڑانے والے مسلمان تھے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہ بتائی کہ تمہیں دکھ ہوگا۔ اس مرتبہ میں یہ سوچ کر وہاں گیا تھا کہ شاید یہ بات سچ ہو اور مسلمانوں نے کنوج کی فتح کے بعد گاؤں پر قبضہ کرنے میں اسے مدد دی ہو۔ شکنتلا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میرے بھائی کے متعلق آپ کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن وہ نہیں بدل سکتا۔ اگر رنبیر مسلمانوں کی مدد سے بادشاہ بھی بن جائے تو میں اس کے عالیشان محلات کے بجائے بھیک مانگ کر پیٹ پالنے کو ترجیح دوں گی۔ گاؤں کے ٹھاکر کی لڑکی باگونتی شکنتلا کی بے تکلف سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن شکنتلا کو اپنے گھر بلا لیا کرتی تھی۔ کنوج سے کیدار ناتھ کی واپسی کے بعد شکنتلا چند دن بے حد مغموم رہی۔ باگونتی کی نوکرانی اسے دوبارہ بلانے کے لیے آئی، لیکن شکنتلا نے دونوں بار اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایک دن باگونتی خود اس کے پاس آئی اور شکنتلا کو مجبور کر کے ساتھ لے گئی۔ باگونتی کے مکان میں داخل ہوتے ہی شکنتلا کو ایک نوجوان دکھائی دیا جو صحن سے باہر دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بھیا؟ باگونتی نے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ ذرا باہر جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ شکنتلا نے باگونتی کے بھائی کو 2 بار پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ لنگڑا ہے۔ وہ اسے پہلی بار چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چند قدم آگے جا کر اس نے باگونتی سے اس کے لنگڑا کر چلنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، میرا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ کون سی جنگ میں؟ شکنتلا نے سوال کیا۔ سرسووا کی جنگ میں۔ گوالیار سے ایک فوج سرسووا کے راجا کی مدد کے لیے گئی تھی۔ بھیا بھی اس فوج میں تھے۔ جنگ میں گھوڑے سے گر کر ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ قید ہو گئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے بہت سے قیدیوں کو چھوڑ دیا، لیکن میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ نندنا سے چند قیدی رہا ہو کر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھیا نندنا کے قلعے میں ہی قید ہیں۔ پتا جی خود وہاں گئے اور فدیہ ادا کر کے بھیا کو قید سے چھڑا لائے۔ آپ کے بھائی نندنا میں قید تھے؟ شکنتلا نے سوال کیا۔ ہاں، میرا بھائی بھی وہیں تھا۔ شاید اس کے متعلق کچھ جانتے ہوں، ذرا اپنے بھائی کو بلائیے۔ باگونتی نے فوراً بھائی کو بلانے کے لیے نوکرانی کو بھیجا اور خود شکنتلا کو لے کر محل کے ایک کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باگونتی کا بھائی گلاب چند بھی وہاں آ گیا۔ شکنتلا نے اسے دیکھتے ہی کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، میرا بھائی نندنا کے قلعے میں قید تھا، شاید آپ اسے جانتے ہوں، اس کا نام رنبیر تھا۔ رنبیر؟ وہ آپ کا بھائی تھا؟ گلاب چند نے شکنتلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ گلاب چند نے جواب دیا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، قلعے کے تمام قیدی اسے جانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب وہ کہاں ہے؟ بھگوان کے لیے مجھے بتائیے، گلاب چند نے جواب دیا۔ اسے مجھ سے 1 ہفتہ پہلے رہا کر دیا گیا تھا۔ میں حیران ہوں کہ وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آیا؟ شکنتلا نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ رہا ہونے کے بعد گھر آیا تھا، لیکن ہمارے گاؤں پر ہمارے ایک دشمن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، لیکن بعد میں جان بچا کر کہیں بھاگ گیا۔ بھگوان جانے اب وہ کہاں ہے۔ گلاب چند کے استفسار پر شکنتلا نے قدرے تفصیل سے اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ گلاب چند کچھ دیر سوچتا رہا، پھر شکنتلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بھائی ایسے ذلیل دشمن سے ہار ماننے والا نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو ضرور دوبارہ نندنا گیا ہوگا۔
نندنا کے قلعے کا حاکم اس پر بہت مہربان تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ ہر طرح اس کی مدد کرے گا۔ شکنتلا کا چہرہ اچانک غصے سے تمتما اٹھا اور اس نے کہا، میرا بھائی ایسا نہیں، وہ مسلمانوں کی مدد سے زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دے گا۔ گلاب چند نے اطمینان سے جواب دیا، میں آپ کے بھائی کی توہین نہیں کر رہا، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو ان حالات میں یہی کرتا۔ نندنا کے قلعے کا حاکم ان لوگوں میں سے تھا جنہیں ہر شخص اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ اگر آپ نندنا کے کسی قیدی سے بات کریں تو وہ یہی کہے گا کہ وہ انسان نہیں دیوتا تھا۔ آپ کا بھائی بیمار تھا اور وہ اس کی تیمارداری کے لیے آیا کرتا تھا۔ آپ کا بھائی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور اس نے اس کے دل میں زندہ رہنے کی تمنا پیدا کی تھی۔ پھر ایسے حالات میں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اس کا وہاں جانا تعجب کی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے، ان میں سے اکثر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکیں گے۔ شکنتلا نے کہا، اگر وہ نندنا گیا ہوتا اور نندنا کے حاکم نے اس کی مدد کی ہوتی تو اب تک اسے اپنے گاؤں پر قابض ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چچا کیدار ناتھ حال ہی میں وہاں گیا تھا، اسے بھیا کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ گلاب چند نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور وہاں گیا ہے، ممکن ہے وہ کسی دوست کے پاس چلا گیا ہو اور اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑانے کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ بہرحال اگر وہ زندہ ہے تو کبھی نہ کبھی اپنے گاؤں ضرور آئے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں خود اس کی تلاش کے لیے جاؤں گا۔ کالنجر کے حکمران کو شکست دینے کے بعد سلطان کو اپنی وسیع سلطنت کے شمالی ممالک کے حالات نے جنوب کی طرف پیش قدمی کرنے سے روک دیا تھا اور اسے اچانک واپس جانا پڑا۔ میدان سے فرار ہونے کے باوجود راجہ گنڈا کے فوجی نقصانات ایسے نہ تھے کہ وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتا۔ کالنجر کے قلعے کو وہ اب بھی ناقابل تسخیر خیال کرتا تھا، چنانچہ سلطان کی واپسی کے بعد اس نے ایک بار پھر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عبد الواحد کنوج میں تھا اور اس کی حیثیت ایک گورنر یا حاکم سے زیادہ ایک مبلغ کی سی تھی۔ اس کا مقصد اہل کنوج کے دلوں پر سلطان کی سطوت اور طاقت کا رعب بٹھانے کی بجائے ان کا ایک ایسا ذہنی انقلاب پیدا کرنا تھا جس کے بغیر اس کے نزدیک اہل ہند کی نجات ممکن نہ تھی۔ شاہی گھرانے کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کنوج کے بیشتر سردار سلطان کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کالنجر کے حکمران کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر رکھا تھا، لیکن راجہ گنڈا کی پسپائی کے بعد وہ بھی یکے بعد دیگرے عبد الواحد کے پاس پہنچ کر سلطان کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان راجہ گنڈا اور اس کے حلیفوں پر آخری ضرب لگانے کے لیے پھر آئے گا۔ عبد الواحد ہر بااثر آدمی کو یہ تلقین کیا کرتا تھا کہ سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف زبانی اظہار اطاعت کافی نہیں، بلکہ عوام کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اقتدار کی مسندوں پر قابض نہیں رہ سکتے۔ سلطان کے دربار میں اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہیں کی جائے گی۔ وہ جس ضابطہ اخلاق پر ایمان رکھتا ہے وہ انسانوں کو بھیڑیوں اور بھیڑوں کی ٹولیوں میں تقسیم کرنے والے سماج کا وجود تسلیم نہیں کرتا۔ کنوج کے سردار عوام سے زیادہ عبد الواحد اور اس کی وساست سے سلطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی اپنی رعیت کی دوستی حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبد الواحد کنوج کے ہر گوشے میں جاتا، عوام کی شکایات سنتا اور سرداروں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا۔ اسلام کے مبلغین میں بعض ہندی نو مسلم بھی تھے، کنوج کے شہروں اور بستیوں میں توحید کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ عبد الواحد کی طرح یہ لوگ بھی ناقابل اصلاح سرداروں کے خلاف عوام کی دادرسی کرتے تھے۔ ان حالات میں نیچ ذات کے لوگ صدیوں کے بعد یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے لیے عدل و انصاف کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اونچی ذات کے نخوت کے قلعے مسمار ہو رہے تھے اور جھونپڑیوں میں بسنے والوں کے دلوں میں انسانی اخوت و مساوات کا شعور ابھر رہا تھا۔ دیوتاؤں کی سرزمین میں پہلی بار اچھوت کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ لیکن چند ماہ بعد اس بیداری کے خلاف رد عمل شروع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے صرف اقتدار کی مسندوں پر قابض رہنے کے لیے سلطان کی اطاعت قبول کی تھی،
اب آہستہ آہستہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ نیا شعور ان کی نسلی برتری کے خلاف ایک کھلی بغاوت کا پیش خیمہ ہے۔ وہ انسانوں کو ابھرنے اور پنپنے کا موقع دے رہے ہیں جو کسی دن منوجی کے سماج کے دیوتاؤں کا مذاق اڑائیں گے۔ براہمن، جس کی برتری کا راز اچھوت کی تذلیل میں تھا، راجپوت سرداروں سے کہیں زیادہ دور اندیش تھے اور بہت پہلے ہوا کا رخ دیکھ چکے تھے۔ وہ سرداروں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے کہ تمہارے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اگر تم نے اس ملک میں مسلمانوں کے مذہب کو پھیلنے کا موقع دیا تو تمہیں کسی دن اونچے ایوانوں سے گھسیٹ کر اچھوت کے برابر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اور اپنے دھرم کے دشمنوں کو بڑھنے اور پھولنے کا موقع نہ دو۔ راجہ کالنجر مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ایک ایسی فوج جمع کر رہا ہے جو سلطان محمود کے لشکر کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گی۔ تم فیصلہ کن جنگ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہو۔ براہمنوں کی ان سرگرمیوں کے باعث کنوج کے کئی سردار ایک بار پھر راجہ گنڈا کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر چکے تھے۔ صبح مسرت۔ وہ آ رہے ہیں۔ وہ گوالیار کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ انہوں نے گوالیار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لوگوں نے یکے بعد دیگرے یہ اطلاعات سنی اور پیشتر اس کے کہ وہ اپنی بدحواسی پر قابو پاتے، گوالیار کے طول و عرض میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ مہاراجہ ارجن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ٹھاکر کا لڑکا گلاب چند اپنے علاقے سے 800 سپاہی لے کر راجہ کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ جنگ کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بھاگونتی اپنے بھائی کے متعلق بہت پریشان تھی۔ وہ کیدار ناتھ نے اس کی دلجوئی کے لیے شکنتلا کو چند دن اس کے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت شکنتلا محل کے ایک کمرے میں بھاگونتی اور اس کی ماں سے باتیں کر رہی تھی کہ محل سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ یہ تینوں جلدی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گئیں۔ اتنے میں ایک نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا اور بلند آواز میں چلایا، چھوٹے ٹھاکر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد گلاب چند اپنے باپ سے بغلگیر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں، پھر گلاب چند لنگڑاتا ہوا برآمدے کی طرف چل دیا۔ گاؤں کے لوگ گلاب چند کے ان ساتھیوں کے گرد جمع ہو رہے تھے جو محل سے باہر کھڑے تھے۔ بڑا ٹھاکر بھی انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکل گیا۔ شکنتلا اس بات سے حیران تھی کہ شکست کے باوجود گلاب چند کے چہرے پر رنج و ملال کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس نے اطمینان سے ماں کے پاؤں چھونے کے بعد شکنتلا کی طرف دیکھا اور پھر بھگونتی سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہاری سہیلی کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ کیسی خبر؟ بھاگونتی نے سوال کیا۔ گلاب چند نے بھاگونتی کی بجائے شکنتلا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کا بھائی زندہ ہے۔ ایک ثانیہ کے لیے شکنتلا کی تمام حسیات سمٹ کر اس کی آنکھوں میں آ گئیں اور اس نے مسرت اور اضطراب کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، وہ کہاں ہے؟ آپ کو اس کے متعلق کس نے بتایا؟ گلاب چند نے اطمینان سے جواب دیا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے۔ جس شخص نے مجھے اس کے متعلق یہ اطلاع دی تھی اس نے یہ بتانے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال وہ شاید کل تک خود ہی یہاں پہنچ جائے اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے۔ وہ کون ہے؟ عبد الواحد، جس نے آپ کے بھائی کو قید سے آزاد کیا تھا۔ وہ سلطان محمود کی طرف سے صلح کی شرائط لے کر راجہ کے پاس آیا تھا۔ جب وہ راجہ کے دربار سے باہر نکلا تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کے چند اور افسر تھے اور راجہ کا وزیر اور سیناپتی انہیں قلعے کے دروازے تک چھوڑنے جا رہے تھے۔ وزیر اور سیناپتی کی موجودگی میں میرے لیے اس سے بات کرنا مشکل تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا، آپ کو رنبیر کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے۔ میں نے کہا، اس کی بہن ہمارے گاؤں میں پریشانی کے دن گزار رہی ہے، میں اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ، ہم باہر نکل کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ باہر چل دیا۔ قلعے سے نکل کر اس نے آپ کے متعلق کئی سوال پوچھے۔ میں نے اسے آپ کی سرگزشت سنا دی۔ پھر اس نے کہا، رنبیر کی بہن نے اپنے گاؤں سے اس کا پتہ کیوں نہ لگایا؟ میں نے اس کے جواب میں اسے بتایا کہ کیدار ناتھ وہاں گیا تھا، لیکن اس نے واپس آ کر یہ اطلاع دی تھی کہ ابھی تک گاؤں پر جے کشن کا قبضہ ہے اور رنبیر کا کوئی پتہ نہیں۔
اس نے کہا اگر کیدارناتھ وہاں گیا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کہتا۔ میں نے اصرار کیا کہ کیدارناتھ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا میں ایک نہایت اہم خدمت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، تم فوراً اپنے گاؤں جاؤ اور جب تک میں وہاں نہیں پہنچتا رنبیر کی بہن کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں کل تمہارے گاؤں پہنچ کر تم سے ملوں گا، ورنہ ایک اور مہم سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آؤں گا۔ کیدارناتھ کو ہماری اس ملاقات کا علم نہ ہو تو بہتر ہے۔ میں نے اس سے بار بار یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ رنبیر کہاں ہے، لیکن اس نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کہ رنبیر زندہ ہے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ تم رنبیر کی بہن سے صرف اتنا کہہ دو کہ میں ان کے بھائی کا دوست ہوں اور جب ملوں گا تو ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میں عبدالواحد کو گاؤں کا راستہ دکھانے کے لیے اپنا ایک آدمی اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں، ممکن ہے وہ کل صبح ہی یہاں پہنچ جائیں، لیکن وہ چند گھڑیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا، اس لیے آپ کیدارناتھ کے ہاں جانے کی بجائے یہیں قیام کریں تو بہتر ہوگا۔